بے شک قرآن آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سکون ہے۔ یا اللہ ایمان پر زندہ رکھ اور ایمان پر ہی موت عطا کر، آمین۔ جو شخص قرآن کریم پر ہے اور اس پر عمل کرے، اس کے والدین کو قیامت کے دن ایک تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی آفتاب کی روشنی سے زیادہ ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کرو، وہ آزمائشیں تو دیتا ہے مگر کبھی آزمائش میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ توبہ روح کا غسل ہے، جتنی بار کی جائے روح پاک صاف ہوتی ہے۔ توبہ کا خیال آنا ہی خوش بختی کی علامت ہے، کیونکہ جو اپنے گناہ کو گناہ نہ سمجھے وہی لوگ خسارے میں ہے۔ بھلا اللہ سے بڑھ کر تمہیں پیار کون کرے گا؟ بے شک پریشانیاں تو آتی جاتی ہیں اور آتی جاتی رہیں گی، تم بس اللہ سے امید مت ہارنا۔ اختیارات کے عہدے عارضی ہوتے ہیں، اصل چیز رضا الہی ہے۔ بے شک دلوں کو سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ محبتیں اور خوشیاں بانٹتے رہا کرے، کیونکہ جس کنویں سے لوگ پانی بھرنا چھوڑ دیں وہ سوکھ جاتا ہے۔ جو محبت والدین کی عزت، محبت اور وقار کی دھجیاں اڑانے کو کہے وہ محبت نہیں، خود غرضی ہوتی ہے اور بربادی کی ابتدا۔ حق کی راہ پر چلنے والوں کو میرا رب کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ محبت کے دعوے دار جب عزت نہ دے سکے تو وہ محبت قابل اعتبار نہیں ہوتی۔ ذلیل کرنے میں اور اصلاح کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ انسان کی دینی اور دنیاوی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ اس کی بری عادتیں ہیں۔ کتابیں علم دیتی ہیں، ہدایت صرف میرا اللہ دیتا ہے۔ بے شک اپنے کردار کی عیادت کرتے رہا کریں اس سے پہلے کہ آپ کی ذات کی تعزیت کی جائے۔ ٹوٹے ہوئے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات اپنے رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے۔ بے شک اپنے بچوں کو جیب خرچ سے کچھ حصہ صدقہ کرنے کی تربیت دیں تاکہ عمر بھر کے لیے انہیں اپنی آمدنی کا کچھ حصہ صدقہ کرنے کی عادت پڑ جائے اور وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ جتنے ہم دکھ ملنے پر چیخ اٹھتے ہیں، اتنا ہی شکر ہم اس رب کی دی گئی نعمتوں پر کرنے لگ جائیں تو ہمیں زندگی میں کبھی اللہ سے شکوہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ خوب جانتا ہے کون کس حال میں ہے، وہ جانتا ہے کون بے بس اور کون صبر کی آخری انتہا پر ہے۔ اور یاد رکھو جتنا مشکل وقت ہوگا تم اتنا اس کو قریب پاؤ گے۔ بے شک تم اللہ کے ذکر میں دل لگا لو، سکون اور اطمینان تم سے دل لگا لیں گے انشاءاللہ۔ عطا کے طریقے مختلف ہوتے ہیں لیکن رب دعائیں رد نہیں کرتا۔ ڈھونڈنے کی نظر سے دیکھو تو ہر سوال کا جواب موجود ہے قرآن میں۔ بے شک اذان فجر ایسا الارم ہے جو قسمت والوں کو ہی بیدار کرتا ہے۔ انسان کا ہر کام آسان ہوگا جب اس کا پہلا کام نماز ہوگا۔ اے میرے مالک، ہمارے ویران دلوں کو قرآن کی محبت سے آباد کر دے، آمین۔ جہاں قدر نہ ہونا وہاں خود کو خود ہی دور کر لو، کیونکہ نا قدرے اور نا شکرے لوگ جن کو سمجھ نہیں ہوتی ان کو ہیرا بھی کانچ نظر آتا ہے۔ جو محبت کرتے ہیں وہ وقت ساتھ نہیں گزارتے بلکہ زندگی ساتھ گزارتے ہیں۔ میں برا بھی کیوں کہوں کسی کو، کیا پتہ اللہ کو مجھ سے زیادہ عزیز ہو۔ بے شک
احتیاط بہت ضروری ہے، چاہے آپ سڑک پار کر رہے ہو یا اپنی حد۔ کبھی کبھی برا وقت آپ کو کچھ اچھے لوگوں سے ملوانے کے لیے آتا ہے۔ وقت ایسا چل رہا ہے جہاں تمام اچھی باتیں، ہمدردیاں، سچی محبتیں سوشل میڈیا پر موجود ہیں، ہمارے کردار میں نہیں۔ بے شک یہ تلخ حقیقت ہے کہ آپ کی بات کو توجہ آپ کی حیثیت دیکھ کر ملتی ہے۔ غم کو بھی اسی طرح قبول کرو جس طرح خوشی کو کرتے ہو، کیونکہ دونوں ایک ہی مصنف کی لکھی ہوئی ہے۔ جس طرح جسم کو بیماری میں کھانے سے لذت حاصل نہیں ہوتی، اسی طرح گناہوں کی موجودگی میں دل کو عبادت کی لذت اور سکون نصیب نہیں ہوتا۔ جو اپنے نہیں ان سے شکایتیں کیسی، اللہ کے سوا کسی اور سے امیدیں کیسی۔ بے شک ماں باپ جیسا دل بھی کسی کا ہو سکتا ہے جو اپنی محبت سے پالی ہوئی بیٹیوں کو کسی انجان شخص کے حوالے کر دیتے ہیں۔ نماز اتنی ہی ضروری ہے جتنا کہ جینے کے لیے سانس لینا ضروری ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں سجدوں کی لذتیں عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ نماز کی پابندی انسان کے مشکل وقت کو آسان کر دیتی ہے۔ وقت بہتے ہوئے دریا کی طرح ہے جو کبھی نہیں رکتا، صرف یادیں رہ جاتی ہیں۔ صرف نیک اعمال کرنے سے کامیابی حاصل نہیں ہوتی، بلکہ برے اعمال سے بچنا بھی ضروری ہے۔ یہ دونوں تقویٰ کے دو پر ہیں، پرندہ ایک پر سے نہیں اڑتا۔ جس کا دین اس کے لیے نصیحت نہ ہو، اسے نصیحت فائدہ نہیں پہنچاتی۔ اپنی اولاد کو اپنا دوست بنا کر اچھا انسان بنا دو، ورنہ برے لوگ انہیں اپنا دوست بنا کر انہیں برا انسان بنا دیں گے۔ سجدے کی طاقت یہ ہے کہ فرش کی سرگوشی عرش پر سنی جاتی ہے۔ اللہ ہر ماں کو اتنی لمبی عمر دے کہ وہ ساری خوشیاں دیکھ سکے جو وہ اپنی اولاد کے لیے مانگتی ہیں، آمین۔ اینٹیں جڑتی ہیں تو مکان بنتے ہیں، اور جب مکان والوں کے دل جڑتے ہیں تو گھر آباد ہو جاتے ہیں۔ الفاظ پڑھنے کے لیے آنکھیں اور احساس پڑھنے کے لیے دل چاہیے۔ وضو دنیا کا سب سے سستا اور بہترین سینیٹائزر ہے جو انفیکشن کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بھی بچاتا ہے۔ بے شک